دوستو، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ فائنینشلی بہت سٹرونگ ہو، لیکن 90% لوگ ایک ایوریج زندگی کی لکیر سے اوپر نہیں آ سکتے۔ اس بک کے آتھر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی میں کامیابی کی وہ اونچائیاں چھو سکتا ہے جس کے وہ خواب دیکھتا ہے۔ ہر انسان میں صلاحیت موجود ہوتی ہے اپنی پسند کی زندگی جینے کی۔ آتھر کے مطابق اس سفر کی شروعات ہوتی ہے آپ کی تھنکنگ سے۔ آتھر نے اسی بات پر زور دیا ہے that think something big، کہ کچھ بڑا سوچیے، کیونکہ زندگی میں کوئی کام شروع ہونے سے پہلے انسانی خیال میں اس کی سوچ کے روپ میں ابھرتا ہے۔ تو آپ کے اس عظیم سفر کی ابتدا آپ کی سوچ سے ہوتی ہے، آپ کے اندر سے ہوتی ہے۔ ہم نے آپ کے لیے اس کتاب یعنی دا میجک آف تھنکنگ بگ سے کچھ اہم اصول اکٹھے کیے ہیں جو آپ کو چھوٹی سوچ کے حصار سے باہر نکال کر روشن امید دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اچھی ڈریسنگ کریں، یعنی ایسی ڈریسنگ کریں جیسے آپ پہلے سے ہی بہت فیمس اور رسپیکٹڈ ہوں۔ آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ دوستو، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے اپیرنس سے نہیں بلکہ ان کے مینرز اور ان کے مورلز کے ذریعے پہچاننا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے مینرز آپ کے اندر کا وصف ہیں، اور وہ تب تک ظاہر نہیں ہوتے جب تک آپ کسی سے بات نہ کریں یا کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں۔ لیکن آپ کا لک آپ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑتا ہے، اور آپ کے خاموش ہوتے ہوئے بھی سامنے والوں کو بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ مت بھولیں کہ آپ کی اپیرنس بھی لوگوں سے باتیں کرتی ہے۔ اگر آپ اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں تو لوگ یہ تاثر لیتے ہیں کہ یہ شخص خوشحال ہے، باوقار ہے اور بہت اہم ہے اور عزت دیے جانے کے قابل ہے، کیونکہ سلجھا ہوا انسان لگتا ہے۔ اس طرح لوگ آپ کو اپروچ کرنا چاہیں گے، آپ کو اہمیت دیں گے۔ اس لیے کہیں جاتے ہوئے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ ضرور اطمینان کر لیں کہ آپ ویسے لباس میں ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آئیں۔ اس سے نہ صرف آپ سے لوگ اچھا تاثر لیں گے بلکہ آپ خود کو پر اعتماد اور کانفیڈنٹ محسوس کریں گے اور لوگ آپ سے پازیٹیو ریئیکٹ کریں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ ویل ڈریسڈ نہ ہوں تو لوگ آپ کو خاص اہمیت نہیں دیتے، آپ کو ہلکا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بس ایوریج ہے اور زیادہ توجہ کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کا پہلا امپریشن ہی یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آپ کس قدر توجہ کے مستحق ہیں۔ اچھے لک کے ساتھ آپ اگر ایسے لوگوں کے بیچ بھی جاتے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، جن سے آپ کبھی پہلے ملے نہیں، تو آپ ان سے بات کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا اپیرنس اور آپ کا لک ان سے پہلی ہی نظر میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس لیے آپ کا پوسچر اور باڈی لینگویج بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور معاشرے میں آپ جس اپیرنس کے ساتھ خود کو کیری کرتے ہیں اس سے واقعی میں فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس چیز کے بارے میں آپ کو کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے، گویا کہ یہاں پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے کیسا ٹریٹ کریں۔ نمبر 2، آتھر کا کہنا ہے کہ زندگی میں بہت سارے لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہو پاتے کہ وہ ایکسکیوزز دینے یعنی بہانے بنانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے حالات کا خود کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے بہانے بنا کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ جیسے ہر شخص بزنس کرنا چاہتا ہے، سکسیس پانا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کے مائنڈ میں جب بھی کچھ بڑا کرنے کی سوچ آتی ہے اور وہ اسے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک دم سے کچھ نیگیٹو تھاٹس ابھرتے ہیں ان کے مائنڈ میں جو ان کے اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتے ہیں۔ دراصل یہ خیالات محض ان کے اپنے تراشے ہوئے بہانے ہوتے ہیں، جیسے یہ سوچنا کہ ابھی میری ایج کم ہے یہ کام کرنے کے لیے، یا ابھی صحیح وقت نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے، یا یہ کہ میرے اندر قابلیت نہیں کچھ بڑا کرنے کے لیے اور کامیاب لوگوں کو کمپیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے چاہے خود کو بہت ہوشیار اور قابل کہتے ہوں، لیکن ایسے موقعوں پر آپ خود کو ایک نکما یا کم سے کم ایوریج انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کچھ بڑا نہیں کر سکتا۔ اس طرح آپ اپنی صلاحیتوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی صلاحیتوں کو اوور اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، اور یہی دونوں وہ بڑی غلطیاں ہیں جو آپ کو آپ کی موجودہ حالت سے سمجھوتا کر لینے پر راضی کر لیتے ہیں، اور آپ کسی اچھی اپرچونٹی کو اس لیے قبول نہیں کر پاتے کہ آپ خود کو قابل سمجھتے ہی نہیں کہ آپ کچھ بڑا سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور وہیں پر آپ سے بھی کم قابل آدمی اسی اپرچونٹی کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ اور مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ کا بھی یہی اصول ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ خود کی صلاحیتوں پر یقین رکھیں۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یقین ہی وہ طاقت ہے جو انسان کو چاند تک بھی لے گئی۔ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہوتا تو آپ کی توقعات اور آپ کے عمل پر اس چیز کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، اور کوئی بھی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے آپ شک و شبہ اور ناکامی کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں جو آپ کی امیدوں کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اور یقین رکھیں کہ آپ کے اندر اپنی پسند کی زندگی جینے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، بس ان صلاحیتوں کو کام میں لانا ہوگا۔
اور خود پر یقین وہ طاقت ہے جو آپ کے بڑھتے ہوئے قدموں کے سامنے آنے والی رکاوٹوں کو روند کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے خود کی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور عملی طور پر اپنے یقین کے بل پر پر اعتماد طریقے سے اپنا سفر شروع کریں۔ نمبر 4، آثر کہتے ہیں کہ موجودہ لمحے کی پاور کو استعمال کرنا سیکھیں، یعنی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسے پر یقین ہو کر پلان کر کے ابھی سے شروع کر دیں۔ اس کے لیے کسی پرفیکٹ اپرچونٹی کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو امپرفیکٹ ایکشن سے سٹارٹ کرنا ہوگا۔ آثر کے مطابق لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایکٹیو اور دوسرے پیسیو۔ جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ اپنے موجودہ وقت کی پاور کو اچھی طرح استعمال کرنا جانتے ہیں۔ وہ اپنے کام کو کل پر نہیں چھوڑتے اور اپنے کاموں کو ڈیلے کرنے کی زہریلی عادت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ جو سوچتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں۔ وہ اپرچونٹی کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اپرچونٹی کو خود کریٹ کرتے ہیں۔ وہ مناسب وقت یا مناسب حالات کا انتظار نہیں کرتے بلکہ جھٹ سے فیصلے لیتے ہیں اور انہیں عملی جامہ پہنا دیتے ہیں۔ ان کی ڈیسیجن پاور بہت سٹرانگ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو پیسیو ہوتے ہیں وہ عملی طور پر لیزی ہوتے ہیں۔ وہ صحیح وقت، صحیح موقع اور مناسب حالات کے انتظار میں رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے اپنی لمحہ موجود کی پاور کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اور جب تک انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے تب تک پانی سر سے جا چکا ہوتا ہے۔ پہلے وہ مناسب موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں اس لیے کچھ نہیں کر پاتے، اور بعد میں اس افسوس میں کچھ نہیں کر پاتے کہ وہ مناسب وقت میں مناسب فیصلہ نہیں لے سکے تھے اور اب وقت بیت چکا۔ اس طرح سے وہ لوگ اپنی معمولی حالت پر اکتفا کر لیتے ہیں اور اپنی ایوریج لائف سے سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میکسویل بہت بڑے دانا گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم کوئی کام شروع کرنے کے لیے 100% ریڈی ہونے اور کامیابی کے لیے 100% پر یقین ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو ہم کبھی کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو شروعات کرنے کے لیے امپرفیکٹ حالات میں بھی سٹینڈ لینا ہوگا، اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ پر یقین ہیں۔ تو آثر کے مطابق اپنے موجودہ لمحے کی پاور کو پوری طرح استعمال کر کے آپ کامیابی کو اپنا مقدر بنا سکتے ہو۔ جو آپ کے گولز ہیں انہیں اچیو کرنے کے لیے ایکشن لیں، اور ایکشن لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار نہ کریں۔ آپ یقین کے ساتھ قدم بڑھائیں گے تو کوئی بھی وقت آپ کے لیے مناسب بن جائے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔